دوسری بات جو پیر صاحب نے کی ہے، اکثر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ کی شان ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بڑھا کر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، باور یہ کرانا چاہتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ اہل سنت کا یہ موقف ہے، یا اہل سنت کو گمراہ کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ علی کی شان زیادہ ہے ابو بکر و عمر سے۔ پہلے بھی ہم نے ایک کلپ بنایا تھا جو اللہ کے فضل و کرم سے بہت زیادہ لوگوں نے دیکھا اور لوگوں کی اصلاح ہوئی، جس میں انہی پیر صاحب نے یہ الزام دھرا تھا سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما پر کہ وہ بھی میدان چھوڑ کے بھاگ گئے تھے اور صرف علی رہ گئے تھے، ابو بکر و عمر میدان چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ تو اس جھوٹ کو بھی ہم نے لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا اور بتایا تھا یہ جھوٹ ہے۔ ایک اور بات انہوں نے کی، کمپیئر کر رہے تھے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو، یعنی دونوں کا موازنہ کر کے علی رضی اللہ عنہ کی شان کو بڑھانے کی کوشش میں تھے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہ ہجرت کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تو رفاقت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میسر آئی۔ غار میں 3 راتیں تقریباً غار میں بھی رہے، 3 دن آپ کے ساتھ رہے، پھر سفر ہجرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیچھے دائیں بائیں آپ کی حفاظت کرتے اور خدمت کرتے ہوئے مدینہ تک پہنچ گئے۔ تو کہتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو جی پھر ابو بکر کی کیا شان ہے جن کی رفاقت کا قرآن نے ذکر کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی، کہتے ہیں ابو بکر کی یہ کیا شان ہوئی، اصل شان تو علی رضی اللہ عنہ کی ہے کہ وہ نبی کے بستر پر سوئے۔ کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نبی کے بستر پر سوئے، لہٰذا ان کی شان زیادہ ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر کو تو کسی نے تلاش کر کے مارنا تھا نا، تو علی تو بستر پہ لیٹ گئے کہ آؤ مجھے مار لو۔ کہ جس طرح سرکار بستر پر سوئے، یہ تو ادارہ ہے نا کام کہ کوئی تلاش کرے تو آ کر کے مارے، لیکن سرکاری دولتوں کے قاتلوں کو موقع فراہم کیا، یہ علی موجود ہے، جس کا جی چاہتا ہے آ جائے۔ اس صفت میں سرکار کے بستر پر اکیلا علی ہے۔ نعوذ باللہ، کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی یہ جو رفاقت ہے سفر ہجرت میں یا غار ثور میں اور پھر راستے میں، یہ کہتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ سے اس کا مقابلہ کریں تو یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اصل تو قربانی جو ہے وہ علی رضی اللہ عنہ نے دی ہے۔ آپ مجھے بتائیں علی رضی اللہ عنہ کی قربانیوں سے کوئی اہل سنت، کوئی سنی منکر نہیں ہو سکتا۔ ان کی شان اور ان کا مقام جو ہے، ان کی بہادری، ان کی خدمات، ان کے کارنامے اسلام کے لیے بہت زیادہ ہیں، ہم ان کے معترف ہیں۔ لیکن اہل سنت میں سے کیا کسی کا یہ کبھی موقف رہا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ کی جو شان ہے اور ان کا مقام ہے یا ان کی قربانیاں ہیں اسلام کے لیے وہ ابو بکر سے زیادہ ہیں؟ کیا کسی کا یہ موقف کبھی رہا ہے؟ نہیں رہا نا۔ تو یہ جو پیر صاحب ہیں عبد القادر صاحب جو اپنے آپ کو جیلانی کہتے ہیں، ان کا قطعاً جیلانی یہ نسب سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی بالکل مختلف ہے۔ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کیا یہ عقیدہ تھا؟ کیا وہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں یہ کہتے تھے وہ نبی کو چھوڑ کر بھاگ گئے تھے نعوذ باللہ؟ اور کیا وہ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ علی رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کا مقام زیادہ ہے ابو بکر سے، اور ابو بکر سے ان کی قربانیاں زیادہ ہیں؟ خود نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ میرے اوپر احسانات اگر کسی کے ہیں تو وہ ابو بکر کے ہیں۔ اب کوئی شخص کیسا ہے وہ نبی کو ماننے والا ہے جو نبی کے اس فرمان کو نہیں مانتا، نہیں کہتا ہے کہ نہیں ابو بکر سے زیادہ علی رضی اللہ عنہ کی شان ہے یا ان کی قربانیاں زیادہ ہیں یا انہوں نے اپنا زیادہ کچھ اسلام کے لیے قربان کی ہے ابو بکر سے بڑھ کر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اور اہل سنت کے منہج کے مطابق اپنے عقائد و اعمال کو بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔